الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعبد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فقال أبو أمامة الباهلي عليكم بالسواد الأعظم. فقال رجل ما السواد الأعظم؟ فنادى أبو أمامة هذه الآية التي في سورة النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقرأ هذه الآية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوتي ثلاثا فقد أوتي مثل ما أوتي داود خشية الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ایک ہے زندگی گزارنا اور ایک ہے اس زندگی کو بنانا۔ زندگی گزارنا یہ زندگی کو ضائع کرنا ہے، زندگی کو بنانا یہ اصل ہے۔ اور روزانہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو، مہینوں کو، ہفتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو کیسے اللہ نے چلایا ہے، یہ اللہ نے چلایا۔ روزانہ دن بدلتا ہے، ہفتہ بدلتا ہے، مہینہ بدلتا ہے، سال بدلتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے آج کا یہ دن ہے 31 دسمبر ہے، رخصت ہو چکا ہے، اور کل 1 جنوری ہے۔ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ نیا سال نئے ارادے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ اور نئی پلاننگ کے ساتھ ہمارا شروع ہو۔ تو اس کے لیے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم جو ہے محاسبہ کرتے رہیں۔ محاسبہ کہتے ہیں جائزہ لینا، روزانہ کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، سال کے اعتبار سے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کا وقت آ جائے۔ جو طالب علم روزانہ کا کام روزانہ کرے، جو تاجر روزانہ اپنے بزنس کا جائزہ لیتا رہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی تاجر ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی تجارت کا جائزہ نہ لے۔ تو ہمیں جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر گزشتہ سال جو گزرا ہے اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ جب ہم جائزہ لیں گے تو 2 چیزیں ہوں گی، کچھ پایا ہے، کچھ کھویا ہے۔ جو پایا وہ اللہ کی توفیق ہے، اس پر شکر ادا کریں، اور جو چیز کھوئی ہے اس پر اللہ سے استغفار کریں، امانت داری کے ساتھ بیٹھ کر کہ کیا پایا، کیا چیز میں نے کھوئی، اصل وہ چیز ہے۔ اور آئندہ سال کے لیے ہم جو ہے ایک نئے ارادے کے ساتھ، ایک نئے پلاننگ کے ساتھ ہم کام شروع کریں۔ کیا چیز اب ہم بیٹھ کر جب جائزہ لیں گے تو کیا سوچیں گے، کیا میں نے کھویا ہے، کیا پایا ہے اصل۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے ایک مقصد طے کرنا ہے زندگی کا۔
جب تک ایک مقصد طے نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جو ہے اپنے آپ کو نہیں چلائیں گے. تو اپنی زندگی کو با مقصد بنانا، اپنی زندگی کو با مقصد بنانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بھی ہمیں سکھائیں. آپ نے مقصد بھی سکھایا اور مقصد کو کیسے حاصل کرنا وہ بھی سکھایا. اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ایک بڑے مقصد کے لیے، ایسے نہیں بھیجا برکت کے طور پہ. برکت تو ساتھ میں ہی ہے نا. اللہ نے بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیسے آپ نے پلاننگ کی، کیسے آپ نے ترتیب بنائی. آپ کا مقصد تھا اللہ کا دین پہنچانا ہے. تو آپ دیکھیں مکے میں جب آپ نے کام شروع کیا تو بات نہیں بن پا رہی تھی تو ساتھیوں کو حبشہ بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہاں بھی کچھ نہیں تو طائف جا رہے ہیں. مقصد جیسے ہم جاب پہ جانا ہے 10 بجے، گھر سے نکل رہے ہیں، نکلے تو فریمونٹ بلاک ہے تو کیا کریں گے؟ دوسرا راستہ لیں گے، کیونکہ مجھے پہنچنا ہے، میرا مقصد ہے 10 بجے جاب پہ پہنچنا ہے. اور وہ پہنچنے کے لیے مجھے ایک راستے میں اگر رکاوٹ نظر آ رہی ہے تو میں دوسرا لوں گا، وہاں بھی ہے تو تیسرا لوں گا، کوشش کر کے میں وہاں پہنچوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا کہ بھئی مقصد طے کرو، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو جو ہے نا آگے بڑھو. تو پہلے کیونکہ اب جب ہم بیٹھ کے جائزہ لیں گے کہ بھئی ایک آدمی سے کہو بھئی جائزہ لو، تو ایک آدمی اپنے اعتبار سے جائزہ لے گا. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا ایک قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یوں ہی پیدا کیا گیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار، کوئی مقصد نہیں. بہت اونچا مقصد ہے، یہ بہت اونچا مقصد ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے، تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے مجھے اللہ کا بندہ بننا، بندگی ہے. اگر ایک جملے میں بولیں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے. اس کو اور تھوڑا سا اگر بڑا کرے 3 جملوں میں بات آئے گی. کیا ہے؟ میرا اللہ سے تعلق، میرا اعمال سے تعلق، میرا آخرت سے شوق. ایمان، اعمال، اخلاق، یہ 3 چیزیں ہیں. تو آدمی سب سے پہلے بیٹھ کر جائزہ لے کہ ایمان کے اعتبار سے میری کتنی ترقی ہوئی، اعمال کے اعتبار سے میری کتنی ترقی ہوئی، آخرت کا شوق میرے اندر کتنا بڑا. یہ آدمی بیٹھ کے جائزہ لے، اور اس میں الحمدللہ اضافہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اعمال میں ترقی ہوئی، تعلق مع اللہ میں ترقی ہوئی، آخرت کے شوق میں ترقی ہوئی. اور اگر نہیں تو بھئی اس پر استغفار کرے، کیونکہ میں آخرت کے قریب بڑھ رہا ہوں اور یہ چیز میرے اندر آگے نہیں بڑھی تو یہ فکر کی بات ہے. تو یہ ہے اصل مقصد طے کرنا. تو ایک مقصد ہے کامن پوری امت کا، پورے مسلمانوں کا، وہ ہے ہمیں اللہ کے بندے بننا ہے، بندگی کرنا ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے نا اس کو بنیاد بنانا اور پھر اپنے اوقات کی ترتیب بنانا. اسی لیے دوستو کہ سب سے بڑی جو چیز ہے، ہم یہ نیت کریں کہ میرا آنے والا جو سال ہے، یہ سال ایمان کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے، آخرت کے شوق کے اعتبار سے، اس میں آگے بڑھوں. اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا سب سے پہلے ایمانی اعتبار سے ایمان بڑھے. الایمان یزید، ایمان بڑھتا ہے. مجھے اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنا، اس کے لیے مجھے کیا پلاننگ کرنا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینجمنٹ سکھایا. اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر. کیا دعائیں ہیں دیکھیں. اے اللہ میں بد نظمی سے پناہ مانگتا ہوں. بد نظمی کہتے ہیں ڈس مینجمنٹ، کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے. اللہم اجعل رغبتی الیک. اے اللہ تیرا شوق میرے دل میں ڈال دے. اے اللہ تیرا شوق میرے دل میں ڈال دے.
وجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضا، اے اللہ مجھے ہمت دے، وجعل ہمتی و ہوائی، اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما، اللہ سے مانگ رہے ہمت عطا فرما، شوق عطا فرما، فیما تحب و ترضا، جو چیز تجھے پسند ہے، جس چیز سے تو راضی ہوتا ہے اس کی ہمت مجھے عطا فرما، یہ دعا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیب بتائی، تو اسی لیے جب ہم اپنے اوقات کو مینج کرنے کی جب بات آتی ہے، صرف کھانے اور سونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم اپنی ترتیب بنانا۔ احرص علی ما ینفعک، جو تمہیں نفع دینے والی چیز ہے اس کے تم حریص بن جاؤ، اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ احرص، پیچھے پڑ جاؤ، جو چیز تمہیں نفع دینے والی ہے اس کے پیچھے پڑو، پیچھے پڑھ کر یعنی طلب کے ساتھ آگے بڑھو۔ واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اے اللہ یہ میرا ارادہ ہے، مجھے انشاءاللہ اپنے عمل میں یہاں بڑھنا ہے، مجھے اپنے ایمان میں یہاں تک بڑھنا ہے، یعنی آدمی ترتیب بنائے۔ قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ یہ سال اس کو میں، جسے ہم اپنے حفظ کے طلباء سے کہتے ہیں بھئی آپ 2024 میں کیا کریں گے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں تک کریں گے، اس کو ڈیوائیڈ کرو مہینے کے اعتبار سے، اس کو ڈیوائیڈ کرو ہفتوں کے اعتبار سے، اس کو ڈیوائیڈ کرو روزانہ کے اعتبار سے، سیدھی بات۔ تو مجھے قرآن پاک کی تلاوت، ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک مجھے پڑھنا ہے، کہاں تک مجھے پہنچنا ہے، مقدار طے ہو، وہ مقدار اچھا اس کو یہ طے کرنا ہے، پھر یہ مجھے روزانہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، مجھے دعاؤں میں کتنا وقت لگانا ہے، گھر کے اندر سارے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک سیرت کی کتاب پڑھنی ہے، ایک حدیث کی کتاب پڑھنی ہے، مجھے روزانہ پڑھنا ہے، تو پورے گھر کے اعتبار سے، اپنی انفرادی اعتبار سے مجھے آگے بڑھنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک ہیں ہم مسلمان، کامن ہماری جو ذمہ داری، رسپانسبلٹی یہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمارے پاس جو بڑا مقصد ہے وہ ہے دین، وہ دین کو سامنے رکھنا، اور ایک ذاتی اعتبار سے بھی اپنی ترتیب بنانا، ذاتی اعتبار سے، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی مصروفیت ہے، اس کی طبیعت اور اس کی صحت ہے، تو اسی لیے مقصد کو بڑا بنانا سب سے پہلی بات، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے وقت کو ترتیب دینا ہے، وقت کو ترتیب دینا ہے، کیونکہ جب تک وقت ترتیب مرتب نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے وقت ضائع کرنا زندگی ضائع کرنا ہے، وقت کو گزار دینا زندگی گزار دینا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کہتا ہے وقت میں برکت چاہیے، ہر آدمی کی تمنا ہے وقت میں برکت چاہیے۔ وقت میں برکت کیسے آئے گی؟ وقت میں برکت آتی ہے وقت کی حفاظت سے، مجھے وقت کی حفاظت کرنا ہے، مجھے حفاظت کرنا ہے، اور وقت کی حفاظت ہوگی وقت کو ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات، اس کے نظام، ویک ڈیز کا ایک، ویکینڈ کا ایک، جمعہ کا ایک، رمضان کا ایک پروگرام ہوتا ہے نا، ہر آدمی بیٹھ کے پلاننگ کرے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک زندگی ایسی ہی گزر رہی ہے۔ آپ پلٹ کر دیکھیں کتنے سال گزر گئے، میں نے کیا پایا، میں نے کیا پایا، میں اپنے دین کے اعتبار سے، میں اپنے ہر اعتبار سے میں نے کتنی ترقی کی۔ دوستو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب زندگی ہمیں سکھا رہے، آپ کے عمل سے، کہ ہمارا ویژن ہو، ہدف ہو، گول ہو، ٹارگٹ ہو۔ آپ کا جیسے آپ کا ایک گول تھا، اللہ نے وہ مقصد دے کر بھیجا تھا، نہیں آپ بغیر مقصد کے آ گئے بھائی دنیا میں، سوال ہے۔ ایک ہدف ہے آپ کا، جب وہ پورا ہو گیا تو آیت اتری فسبح بحمد ربک واستغفر، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ ہو گیا، آپ آئیے۔ تو ہمیں بھی ایک ہمارا ہدف ہو، ٹارگٹ ہو ہمارا، میں اسی لیے پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر ہمیں
کرنے کے لیے اس کو عرض کروں. ایک ہمارا ہم بنائیں. کس اعتبار سے بنائیں؟ ہر اعتبار سے. دینی اعتبار سے بھی بنائیں, صحت کے اعتبار سے بھی بنائیں, دنیاوی اعتبار سے بھی بنائیں, گھریلو اعتبار سے بھی بنائیں. مسلمان منظم ہوتا ہے. اور دیکھیے نا کتنی, یعنی اس کی سب سے بڑی دعوت تو 5 وقت نماز ہے. 5 وقت نماز منظم ترتیب کے ساتھ بلا کر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی مرتب ہونی چاہیے. جمعہ کا دن اس میں میرا یہ معمول ہے, اس معمولات میں میرے سورہ کہف, سورہ درود شریف, یہ صورتیں میرے معمول. اور روزانہ میں صبح میری ہوگی, صبح ہونے کے بعد, فجر کے بعد, پھر تلاوت, پھر یہ اذکار, پھر یہ دعائیں, ہے نہیں, پھر اس کے بعد میری جاب کے بعد میرے گھر کے لیے وقت, میرے بچوں کے لیے وقت, اور پھر میری صحت کے لیے وقت, میرے آرام کے لیے وقت, اور روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے اس کے لیے وقت. اور ہفتہ واری اب جیسے پروگرام ہوتے ہیں, دین کی مجلسیں ہوتی ہیں, دین کی محنت ہوتی ہے, اس میں روزانہ کتنا وقت نکالنا, ہفتے میں کتنا وقت نکالنا, خدمت کے اعتبار سے میں کس کس کی خدمت کروں, کیسے وقت دوں, پورے اعتبار سے ایک منظم طریقے سے. جب یہ چیز ہوگی نا, اس کی سب سے بڑی برکت یہ ہوگی, اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیں گے اور ہر کام ہوگا انشاءاللہ. آج ہم دیکھیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس, کام نہیں ہو پا رہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمارے کھانے, سونے, پینے وقت ہی نہیں. ہمارے بڑوں کا اگر ہم سبحان اللہ وقت کی برکت, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں, ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کا انتقال ہوا یعنی 46 سال سے کم عمر, اتنی کم عمر, لیکن کام اتنا کیے ہیں. یہ صرف ان کی کتابیں حدیث کی بے شمار ہے. صرف یہ ایک کتاب جو 3 والیوم میں جو لکھے ہیں, اس کو اگر دیکھا جائے تو اندازہ آدمی نہیں لگا سکتا کہ کتنا وہ. لیکن صرف انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی. جس وقت وہ بیٹھ کر بات کرتے تھے, فجر کا بیان, ظہر کا بیان, دوپہر کا 11 بجے کا بیان, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, باہر سے آنے والے مہمانوں سے ملاقات, اور ان سب کے ساتھ کتاب لکھنا. یہ کتاب حدیث کی کتاب, یہ ہمارے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر, نام دیکھیں نا کتنا بھاری نام, عمر کتنی؟ 40 سال. 40 سال کی عمر میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ, ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ, انہوں نے اتنا لکھا ہے, پوری زندگی انسان جو ہے نا ان کی کتابیں نہیں پڑھ سکتا, اتنا لکھا انہوں نے. کہاں سے لکھا؟ یہ وقت میں برکت جو اللہ نے انہیں دی تھی, اس کی سب سے بڑی بنیاد دیکھیں نا, 4 باتیں حضرت نے فرمائی. وقت کی برکت کیوں آتی ہے اور کیوں اٹھ جاتی ہے؟ سب سے پہلے وقت کو فضولیات سے بچانا, فضول چیزوں سے بچانا. کبھی ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں, قرآن کے فضائل, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی عورتیں, ان کی بچیاں 15 پارے پڑھ لیتی ہیں. تو 15 پارے کیسے پڑھ دیے؟ وہ وقت ہم موبائل میں دیتے, وہ وقت قرآن میں دے دیتے ہو, بس اتنا ہی فرق ہے. ہم جتنا وقت موبائل میں بیٹھ کے لے کے ہیں, وہ وقت وہ قرآن میں دیتے تھے, اور قرآن میں دیتے تو وہ برکت آ جاتی تھی اور وہ پڑھ لیتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ, ان کی جو عورت ایک خاتون ہے, ان کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان کے ہر دن ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے. اگر کسی کو کیا وہ یہی کام کرتے تھے کیا؟ نہیں, اس کے علاوہ ان کے بہت کام تھے. یہ بھی ایک کام تھا ان کا, ایک قرآن پڑھتے تھے. کیسے پڑھتے تھے بھائی؟ کہ ان لوگوں کے اوقات میں فضول چیزیں نہیں تھیں. سب سے پہلی چیز فضولیات, اس کو کہتے ہیں نا, بڑی بنیاد حدیث ہے, من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا بیکار چیزوں کو وہاں سے نکال دیا, بیکار چیزوں کو نکال دیا, لا یعنی فضول چیزوں کو نکال دے, پھر دیکھیں اللہ وقت میں برکت دیتے. سب سے پہلے وقت فضول کا مطلب یا تو دین کا کام یا تو دنیا کا کام. دنیا کا بھی کام اہم ہے, سونا بھی امپورٹنٹ ہے, بچوں کے ساتھ بات کرنا یہ بھی دین کا کام ہے. ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, یہ بھی مطلوب ہے. بیکار چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے,
لیکن سب چیزیں ایک اسکیجول کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، بچوں کے ساتھ کتنا بیٹھنا ہے، جاب کے ساتھ کتنا ہے ہمارا ہے. جب یہ فضولیات سے اللہ حفاظت فرمائے. دوسری جو چیز ہے وقت میں برکت آنے کی، وہ دوسری ہے وقت نظام الاوقات بنانا. نظام الاوقات کہ ٹائم ٹیبل، جیسے میں نے عرض کیا، ویک ڈیز کا ایک، ویکینڈ کا ایک، کیونکہ ویکینڈ میں جاب نہیں ہوتی، جمعہ کا تھوڑا سا چینج. پھر رمضان آئے تو رمضان کی ایک الگ ترتیب کر لیں ایکسٹرا. اور پھر تیسری جو چیز وقت میں جو کام جس وقت طے کیا گیا اس کو اسی وقت کرنے کی کوشش کریں. حضرت نے فرمایا 3 باتیں، جو کام جس وقت کے لیے طے کیا گیا اسی وقت میں کرنے کی کوشش کریں. پھر دیکھیں سکون آدمی میں رہے گا، آدمی جو ہے اطمینان سے چلے گا، کوئی پریشانی نہیں. دوستو یہ چیز ہماری زندگیوں سے نکل گئی. پھر ہماری زبان پر ایک چیز آ گئی، کیا آ گئی؟ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، وقت میں برکت نہیں ہے. اسی لیے اس 3 حدیثیں ہیں نا، اصل میں وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسلم کی روایت ہے. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، کس سے؟ کمزور مومن سے. طاقتور مومن. اور پھر آپ نے فرمایا دونوں بھی بہتر ہیں، کمزور مومن بھی ایمان ہے اس کے پاس، لیکن طاقتور اللہ کو بہت محبوب پسند. پھر اس کے بعد جو نفع دینے والی چیز ہے اس میں جی لگا دو، اس میں آگے بڑھ جاؤ. آپ نے نہیں کہا کہ بس دین میں بھی، دنیا میں بھی، صحت میں بھی، ہر چیز میں، جس چیز میں نفع ہو. ہر ایک کی ترتیب الگ ہے. بچے ہیں، کسی کی کوئی فیلڈ ہے، ہماری کوئی فیلڈ ہے، آپ کی کوئی فیلڈ ہے. ہمیں اس میں پلاننگ بنا، مجھے یہاں پہنچنا ہے بھائی، مجھے یہاں پہنچنا ہے، مجھے بزنس کے اعتبار سے وہاں پہنچنا ہے، مجھے جس کے اعتبار سے پہنچنا ہے، مجھے ایمان میں بھی پہنچنا، روحانی اعتبار سے بھی، صحت کے ہر اعتبار سے مجھے یہاں پہنچنا، ایک ٹارگٹ. ہم ایسے مسافر ہیں بغیر منزل طے کیے ہم سفر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ بھئی ٹائم نہیں ہے. تو یہ تھی. اور تیسری چیز اس کے لیے کیا کرے؟ وستعین باللہ، اللہ سے مدد طلب کریں. یا اللہ میری مدد فرما، میں نے ارادہ کیا اس سال انشاءاللہ یہ عمل کروں گا، اس عمل پر استقامت سے کروں. اے اللہ میری مدد فرما. اے اللہ میں جو ہے نا روزانہ یہ معمولات میرے ہوں گے، میری مدد فرما. اے اللہ میں نے یہ طے کیا، اے اللہ تو مدد فرما. اور چوتھا جو جملہ ہے نا، سبحان اللہ، ولا تعجز، سست مت بنو، سست مت بنو. سستی جو ہے نا، سست آدمی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. سست شوہر بیوی کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا، گھر کا نفقہ نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے اعوذ بک من الکسل، یا اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں. سست کھلاڑی، سست طالب علم، سست آدمی نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتا. تو سست آدمی جو ہے نا وہ ٹائم کو جو ہے نا ضائع کرے گا، وقت برباد کرے گا، وقت کو برباد کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے دوستو الحمدللہ ہمیں جو ہے ایک ترتیب سے کہ بھئی کہ میری زندگی میں میری کیا پرائرٹی ہے، ایک ایمان والے کی کیا ترجیحات ہیں، اس کی کیا پرائرٹی ہے. میری پرائرٹی میرا ایمان ہے، میرا ایمان، میرا دین. میری پرائرٹی میرے اعمال ہیں، میرا آخرت. میری پرائرٹی یہ ہے، اس کو نمازوں کا اہتمام، تلاوت، ذکر، تسبیحات، دین کی خدمت، اپنے معمولات، اپنے اخلاق، اور اپنے گھر کا ماحول. اور اپنے گھر کے ماحول میں مجھے کیا چیزیں لانا ہے. گھر کے والوں سے بیٹھ کر ہم انشاءاللہ دیکھیں کہ ہم یہ جو سیرت کی کتاب ہے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم اگلے انشاءاللہ ختم کریں گے، مہینے میں اتنا کریں گے. فلاں آداب کی کتاب ہم پڑھیں گے، فلاں چیز ہم پڑھیں گے. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا ہمیں جو ہے آگے، اسی لیے کہا نا با مقصد، سب سے پہلے با مقصد زندگی گزارنا، اور مقصد کو اونچا رکھنا، مقصد کو اونچا رکھنا. اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں تیسری بات کیا ہے؟ ہمیں پلاننگ کرنا. ہمیں پلاننگ کرنا. بغیر پلاننگ کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر پلاننگ کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں پلاننگ کرنا ہے. پلاننگ کیا ہے؟ اپنے اوقات کو مینیج کرنا، اپنے اوقات کو مینیج کرنا.
جب اوقات کو مینج کریں گے، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے۔ $100 اگر گم جائے نا، آدمی کے افسوس ہوتا ہے، $100 میرے گر گئے، کہیں ضائع ہو گئے۔ 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے تو افسوس نہیں ہوتا۔ وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہم جو ہے نیت کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کچھ کمیاں ہوئی ہیں معاف فرمائے، اور انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے بھی اللہ ہم سب کو، پوری امت کو معاف فرمائے، اور ہم جو ہے انفرادی اعتبار سے بھی آگے کی اور اجتماعی اعتبار سے بھی آگے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدمت کے اعتبار سے بھی خدمت، دین کی خدمت، لوگوں کی خدمت، مسجد کی خدمت۔ ایک آدمی ترتیب بنائے، اس کو سامنے رکھ کر مجھے کیسے بڑھنا، مجھے کیا کرنا ہے، اس مقصد کو آگے بڑھنے کے لیے مجھے کیسے ترتیب بنانا ہے۔ یہ ترتیب جب ہم بنائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے وقت میں برکتیں لائیں گے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نہیں، وہ ہے ہماری کاہلی اور سستی، جس کے بارے میں کہا وَلَا تَعْجِزْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ سے جو ہے کیا نہ کرو، تم سست نہ بنو، اللہ سے مدد طلب کرو، وَلَا تَعْجِزْ، یعنی سست نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسے، ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اصل جو حقیقی ہے، لیکن چونکہ چاند سورج اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، ایک نظام ہے، تو ہمیں جو ہے نا کیا ہے، یہ اصل میں جو ہے ہمیں اس کو بھی سامنے رکھ کر اپنی ترتیب بنانا ہے۔ ویسے اگر قمری مہینوں کے اعتبار سے اگر ہم ترتیب بنائیں محرم سے ذی الحج تک، وہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ احکامات اس میں ہی زیادہ ہیں، زکوٰۃ کے، قربانی کے، حج کے۔ لیکن اگر کوئی جنوری، فروری، مارچ، اپریل اس ترتیب میں ہے، بہرحال ترتیب، زندگی کی ترتیب ہماری بنے۔ ہم اپنے اعتبار سے، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے، محنت کے اعتبار سے آگے بڑھنا، اور اسی طرح ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ہم آگے بڑھنا۔ بچوں کو بھی ایک ٹارگٹ، ایک گول، ایک ہدف دے، آپ کہاں پہنچنا ہے، کیا پہنچنا ہے بتاؤ۔ آپ عام طور پہ بچے کر لیتے ہیں، کیونکہ بچوں کے سامنے ایک ہوتا ہے مجھے یہ بڑھنا ہے، لیکن جب ہم لوگ جاب شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا ہو گیا، اب ہم بس چل رہے ہیں، ہم کروز پہ چل رہے ہیں، یعنی ایک 60 پہ جو ہے نا فکس کر دیے اور بس چل رہی ہے گاڑی، ہے نا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بس کار ایسی ہوتی ہیں، سامنے ٹریفک ہے تو خود بخود سلو ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد چلتی ہے۔ ہمیں کروز پہ نہیں آنا ہے، وہ غفلت ہے۔ ہمیں جو ہے اپنا ایک ہدف، ہر اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔